سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ یا سیدی محمد منیر اتاری UK شاذلی کابینات سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے کچھ تاثرات پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی سے میرا کافی سالوں سے ریلیشن شپ ہے، الحمدللہ اللہ عز و جل کے کرم سے اس دفعہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پہلی بار آنا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی زیارت کی، آپ نے ہم UK والوں پر خصوصی اپنا شرف عطا فرمایا، ہمیں اپنا پیار اپنا قرب عطا فرمایا، تو میرے دل کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میں رونا چاہ رہا تھا لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تھے، دل اس قدر جسم سے نکلنا چاہ رہا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا، اور میں بس اپنے زبان سے الفاظ نہیں نکال سکتا کہ آپ کو اپنی کیفیت کیسے بیان کروں۔ مجھے اپنی مریدی میں قبول فرمائیں، قبلت، اور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں کہ میں بھی آپ کا ایک لائق مدنی بیٹا بن سکوں، دعوت اسلامی کا کام خوب ذوق اور شوق کے ساتھ کر سکوں۔ ماشاءاللہ۔ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، تمام گھر والوں کے لیے استقامت کی، ایمان کی سلامتی کی دعا۔ ماشاءاللہ، آمین۔ اور آخر میں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ایک اسلامی بھائی کو تنظیمی طور پہ ذمہ داری ملے اور وہ اپنی کوششوں سے اپنی محنتوں سے اس ذمہ داری کو آگے لے جانے کی کوشش کرے اور اس کو اس کے نگرانوں سے اچھے تاثرات ملیں، تو اس کو پھر ریاکاری سے، خود پسندی سے، ایسے دل کے جو فیلنگز ہوں نہ ہوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ریا کے معلومات، ریا کے بارے میں، حب جا کے بارے میں معلومات ہوں گی نا، علم ہوگا تو بچنے کے بھی اسباب بنیں گے، بچنے کے بھی اس میں علاج بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو چاہیے یہ کہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ مانگے کہ حب جہاں میں پڑ جاؤں۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ یہاں تو حوصلہ افزائی، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ میں اتنا کام کرتا ہوں یار، ہمارا نگران کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، کبھی تو یہ بولتا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا،
چلو لفظ بہت مائنس کر دے، کبھی یہ کہتے کہ آپ نے اچھا کام کیا، یا بولتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ میرے سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، یہ بدگمانی کر دی اس نے، اس کا کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی انعام جس پر ہے کہ وہ اپنی تعریف پر پھولتا نہ ہو، ورنہ عام طور پہ ہم لوگ تو پھولتے ہیں تعریف پر. جزاک اس سے اللہ بچنا چاہیے، پھولنے سے بچنا چاہیے، اور تعریف کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے. کاش ایسے ہم ہو جائیں. آمین. جزاک اللہ خیر بابا. وإیاکم. ماشاء اللہ، آپ کی دیوان کی مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. باپا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک طالب علم جو جامعۃ مدینہ میں علم حاصل کر رہا ہو اور والدین انہیں شادی کا کہیں، بات کریں شادی کی، تو اس طالب علم کے لیے کیا بہتر ہے اس وقت؟ طالب علم من کے مکمل کر کے، پڑھائی مکمل کر کے شادی کرے یا والدین کے فرمان پر؟ بچے کے پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک بندہ طالب علم ہوتا ہے. تو پڑھائی مکمل ہوگی، یعنی تعلیم مکمل ہوگی، تو پھر تو قبر میں جا پہنچے گا ان مانو کر. تو اس نے اپنی کیفیت پر غور کرے کہ اس پر اس وقت نکاح کی کتنی ضرورت یہ خود محسوس کرتا ہے، اسی پر فیصلہ کرے. ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. کئی ایسے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کر بھی رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. سوال عرض ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے اگر مقتدی وضو بنا رہا ہے اور وضو بناتے بناتے امام جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھا چکا ہے، اب وضو بنا چکا مقتدی، اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ دوسری مسجد میں اس میں 4 فرض ابھی امام صاحب جو ہے نا دیر سے پڑھائے گا، یعنی 15 منٹ دیر سے، تو کیا یہاں پر 2 رکعت میں مل جائے یا وہاں اس مسجد میں جا کر وہ اپنے 4 فرض وہاں پر پڑھے؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 650 مسئلہ نمبر 36 یعنی 36. مسجد محلہ میں جماعت نہ ملی تو دوسری مسجد میں بعد جماعت پڑھنا افضل ہے، اور جو دوسری مسجد میں بھی جماعت نہ ملے تو محلے ہی کی مسجد میں اولا یعنی بہتر ہے. اگر مسجد محلہ میں تکبیر اولا یا 1-2 رکعت فوت ہو گئی اور دوسری جگہ مل جائے گی، اس کے لیے دوسری مسجد میں نہ جائے. یوں ہی اگر اذان کہی اور جماعت میں سے کوئی نہیں تو مؤذن تنہا پڑھ لے، دوسری مسجد میں نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1997 سے آپ کا مرید ہوں، لیکن اس ماحول میں کوئی دینی کام نہیں کر سکا ایسا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں. کوئی ایسی پھونک مار دیں کہ میں یہ کام کرنے لگ جاؤں. دعوت اسلامی کے آپ کی منشا کے مطابق دل بہت کرتا ہے، لیکن شیطان سستی دلاتا ہے اور اس کام میں جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں اس طرح کام نہیں کر پا رہا. مدینہ شریف کی حاضری، کل میری فلائٹ بھی ہے اور اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. چل مدینہ فرما دیں. جا مدینہ تو تقریباً فائنل ہی ہے. آپ چل مدینہ فرما دیں باپا جان. کیسے ہوگا؟ کر دیں باپا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا شاید چل مدینہ ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بعد حاضری نصیب فرمائے. آمین. میرے لیے دعا بھی کرنا بے حساب مغفرت کی. بارگاہ رسالت میں شیخین کریم ہیں سیدنا عثمان غنی، امیر حمزہ، شہداء احد، اہل بقیع و معلہ، جہاں جہاں حاضریاں ہوں سلام عرض کرنا. انشاءاللہ. کوئی میرے والدین کے لیے بھی بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. میرے اہل خانہ کے لیے بھی بخشش و مغفرت کی دعا یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप फरमाते हैं कि मेरी आंखें आला हज़रत पर बंद हैं और आपने हमें भी इसका पाबंद फरमाया है, और आपने आला हज़रत से जो फैज़ पाया है आप उनके गुण गाते रहते हैं, तो हमें आला हज़रत की मोहब्बत कैसे मिले? नहीं तो आपने फैज नहीं पाया, सर पे आपके क्या है? फैजान रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। फैजान रजा। ये और जो उलमा हैं या फिर जो पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो आला हज़रत की सीरत और आला हज़रत के किताबों को पढ़कर आला हज़रत को समझ सकते हैं। जो दूसरे अवाम हैं तो उनमें आला हज़रत की मोहब्बत कैसे बेदार की जाए? बेटे आप क्या है, अवाम है खवास है, क्या है? अवाम। मैं भी अवाम हूँ। खवास होने का दावा कौन करेगा? खवास जमा है खास की, अपने मैं तो खास नहीं हूँ, सारे अवाम में भी आखिरी फर्द जो होता ना, बिल्कुल आम तरीन, उनमें अगर हो जाऊं तो हो जाऊं, है नहीं कोई। तो इसलिए आंखें बंद है अपनी। इतनी अक्ल और होशियार यही नहीं कि आला हज़रत के मुकाबले में हम उतरे क्या, तो आंखें बंद है। माशाअल्लाह। आला हज़रत के बारे में वसाविस तो नहीं है ना कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ वसाविस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हज़रत की सीरत तो पढ़ी होगी ना आपने कुछ ना कुछ, तो किताब रिसाले अपने हैं ये पढ़े, और आला हज़रत के उसमें तो बहुत सारी मतलब मालूमात है, किताबें हैं। तो वो फिर असल बात तो मदनी माहौल है। हमारे मदनी माहौल में आला हज़रत के बारे में बिल्कुल यानी कि मामला टनाटन है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना दरजा सादिसा और फैज़ान गौसुल आज़म में ज़ेर तालीम हूँ। माशाअल्लाह। दुआ फरमा दीजिए। माशाअल्लाह। आप लगते तो सही ने, अल्लाह ताला बलूचिस्तान को एक अच्छा आलिम दे दे। वहाँ और भी उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आशिकान रसूल की तो कहाँ कमी है, आशिकान रसूल कहाँ नहीं। भाई जो आए हुए इस्लामी भाई बलूचिस्तान से, तो क्या ये इनको दरस निज़ामी में अगर ये दाखिला देना चाहिए तो दाखिला मिल जाएगा? हर घर में एक तो मदनी होना चाहिए। बलूचिस्तान में भी ये होना चाहिए, पंजाब में भी, हर जगह दुनिया भर में एक मदनी घर में, कम से कम एक मदनी। अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह वो सदका जारिया होगा आपके लिए। डॉक्टर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, तो वो सदका जारिया कैसे होगा? आलिम दीन होगा, सदका जारिया होगा ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। 19 साल बाद आज दोबारा हाज़री का मौका मिला है। पहली हाज़री जहां बैत हुए थे वो ककरी ग्राउंड खारादर था, तो आज 19 साल बाद दोबारा हाज़री का मौका मिला है। और दुआ फरमाइए कि हम मदनी माहौल में मैं भी आ जाऊं और इस माहौल को, जैसे मैं देख रहा हूं कि इतने सारे इतना अच्छा माहौल है, तो मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं भी माहौल में आ जाऊं। अल्लाह करे। और मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। दुआ पर ही मतलब इंतज़ार है, जैसे या अल्लाह मेरी रोज़ी में बरकत दे, ये कहकर के आप चुपचाप बैठ जाते हैं या कुछ दुकान की तरफ जाते हैं और ताला खोलते हैं और कुछ तरकीबें बनाते हैं। तो भैया देखो ना, दीन के काम के लिए सिर्फ दुआ का बोल कर आप अपने आप को फारिग तो ना समझे ना, तो हाथ पैर मारेंगे तो होगा ना। हरकत में बरकत है। जी मैं पहले मैं क्या कह चुका हूँ कि मुझे पहले मैंने इसी बोला है कि मुझे पहले माहौल में आना है, तो वो उसके लिए मैंने दुआ के लिए अर्ज़ की थी कि पहले माहौल में आना है, तो उसके लिए आप दुआ फरमा दीजिए। 19 साल तक तो आप गायब रहे। जी बिल्कुल, आप ठीक कहा आपने कोशिश की होती तो इन्हीं में बैठे होते। आज देखें जी, आज इंशाल्लाह कोशिश हमने की है और काफ़िले के साथ कितनी दूर यहाँ से आया, यहाँ पे आए हैं गुजरात से,
तो इंशाल्लाह कोशिशें जारी रहेंगी इंशाल्लाह हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा अपना पकड़ लें इंशाल्लाह। अपने यहाँ का, और हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र की तरकीब फरमाएं, इंशाल्लाह। और 10, 11, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, तो वैसे ये वो छुट्टियों के ही तकरीबन 12 रबीउल अव्वल तो छुट्टी होगी, 10, 11 तो यूँ 3 दिन का मदनी काफिला, इसकी तरकीब फरमा लें। कुछ इंशाल्लाह कहते हो करने से होगा, हरकत में बरकत, इंशाल्लाह। चाहने से नहीं होगा। ये सिर्फ हम चाहते रहें तो हिम्मत करें और अपने आप को अमलन पेश करें। मैं फिर हजरत यहीं पे रुक रहा हूँ, हमारा अच्छा। काफिला चला जाएगा और मैं इंशाल्लाह यहीं पे हूँ माशाअल्लाह, ईद यहीं करेंगे इंशाल्लाह क्या बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भाई। दुआ ये फरमाइए। देखो बारिश का पहला कतरा ही है, बारिश का पहला कतरा गिरता दूसरे भी गिरते हैं ना, फिर ऐसा कुछ है इसमें। हवाई जहाज में सीटें थोड़ी खाली हो जाएंगी, इंशाल्लाह। और कोई नहीं इनका साथ देने वाला। एक और है, चलो भाई, यक न शुद्ध दो शुद्ध। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मदनी काफ़िले की नीयत हमारे अमर भाई ने भी की है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं भी नीयत करता हूँ कि 10, 11, 12 रबीउल नूर शरीफ को 3 दिन के मज़ीद जो मदनी काफ़िले सफ़र कर रहे हैं यहीं बाबुल मदीना में इंशाअल्लाह सफ़र करूँगा। तो हमारे साथ इस्लाम भाई जलाब जट्टा से तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाएँ। 1-2 इस्लामी ने मज़ीद नीयत की है कि हम भी रुकेंगे, अब दुआ फरमाएँ कि अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। हम जितने इस्लामी साथ आए हैं वहाँ से, तो वो 3 दिन का मदनी काफ़िला यहीं गुजार के ईद गुजार के जाएँ। ईद भी गुजारेंगे और 10, 11, 12 ये 3 दिन अब यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह यानी अब तक ईद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा मशवरा है कि आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भी यहाँ 13वीं शब आ जाइए, उसमें भी मदनी मुज़ाकरा होगा इंशाअल्लाह। जुलूस का वो दिन होगा, जुलूस यहाँ आते हैं और फिर हम इनकी खैर ख्वाही करते हैं। ये लोग यहाँ असर में पहुँचते हैं तकरीबन, फिर यहाँ इफ्तार करते हैं जो रोज़ा रखते हैं। ये मगरिब के बाद इनको खाना खिलाया जाता है और अल्लाह ने तौफीक दी और कोई पार्टियाँ मिल गई तो इंशाल्लाह बादाम पिस्ता काजू हो गया, बादाम पिस्ते और काजू वाली बिरयानी खिलाएंगे आपको इंशाअल्लाह। नहीं, आका के नाम पर बेहतरीन डिश होनी चाहिए। जब अपने बेटे के नाम पर हम बेहतरीन डिशें खिलाते हैं तो आमिना के लाल के नाम पर इंशाअल्लाह सच्ची बात है, सोना खाना हलाल हो तो सोना पीस कर खिलाएं, वो भी कम है ना। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी, अल्लाह के नेक बंदे देते हैं, आशिकान रसूल पैसे देते हैं। एक ही पार्टी है जो है ना खर्चा उठाती है माशाअल्लाह, ये अपने पाकिस्तानी ही है पार्टी। तो आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमको पैसे दो, पर आप हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। आप रुक जाओ, आप सबको जश्न विलादत का खाना हमारे साथ खाने की दावत है, पैसे नहीं देना, बस रुक जाए। इंशाल्लाह बहुत सुन्नतें सीखने मिलेंगी। बाबा इस्तिकामत की दुआ फरमा। आशिकान रसूल की सोहबत मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान वाले तो बाबा आज चले जाएंगे, तो उनको भी रुकने की इजाज़त है? इनको तो क्या यार, इनको तो रुकना चाहिए यार। बादाम पिस्ता काजू की बिरयानी ये तो कभी देखी भी नहीं होगी बेचारों ने, गरीब तबका है। खाते रहेंगे बापा की सोबत। सरकार के वो जश्न विलादत खुशी में ये खा के जाएंगे यार। कौन कौन रुकेगा? और शरबत का भी ऐलान हुआ था, शरबत भी मिलेगा इंशाल्लाह। और बोलो जी। अच्छा कॉफी पिलाएंगे, चाय नहीं कॉफी। वाह। अब इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को 500 से ज्यादा तबरुकात की ज़ियारत भी है। अल्लाह अल्लाह। 500 से ज्यादा तबरुकात की ज़ियारत है। और बोलो माशाअल्लाह। वो बड़ी रात अलग, तबरुकात की सुबह ज़ियारत बहारा अलग। का मंजर जो होता है ना, और बस आपने देख लिया तो फिर इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। जिनके लिए मुमकिन हो, जिनके लिए उसको रुक जाना चाहिए। इतनी दूर से आए हैं तो रुक जाएं, बाद में चले जाना। मिलजुल के मशवरा करके आप रुक जाएं, फिर मिलजुल के चले जाना बाद में। 13 रबीउल अव्वल को भले आप चले जाना, फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर मिलके बैठ जाएंगे। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी आप बोलेंगे तो कर लेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
کسی کا غم تازہ کرنا یہ کیا گناہ ہے یا ممنوع ہے یا کیا ہے؟ جس طرح کسی کا قریبی شخص فوت ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کا غم کو تازہ کر دینا بلا وجہ۔ تجدید حزن کو مکروہ لکھا ہے بہار شریعت میں، اور جب مطلقاً مکروہ لکھتے ہیں تو اکثر مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ ایک بار تعزیت کی جائے، ایک سے زیادہ بار تعزیت نہ کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ طاہر حسین، فیضان اطار، پیرو پل، ڈیرہ الایار، بلوچستان۔ میں امیر اہل سنت کا طالب ہوں، اور امیر اہل سنت سے ایک سوال عرض ہے کہ ایک بندہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک کونے پہ میں دفن ہوں، لہذا میری قبر بنائی جائے۔ وہ شخص وہاں قبر بناتا ہے اور اپنا گھر ایک سائڈ پردہ دے دیتا ہے۔ اب لوگ دعا فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، ہماری اس مسئلے میں رہنمائی کی جائے۔ اس طرح خواب ہے نا، خواب ہے، یہ خواب دلیل نہیں ہوتا۔ اس طرح اپنے گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ تو اس کی مہربانی کہ اس نے ایک بولا، یہ بولا یہ سارا تمہارا گھر ہے نا، یہ قبرستان ہے، تم چلے جاؤ، پھر کیا کرو گے؟ تو یہ نہیں، خواب، ان خوابوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں، میرے دوست نے دیا تھا سوال۔ ہاں نہیں، ان خوابوں کا اعتبار نہیں کیا جائے، گھر آپ کا، آپ اس کے مالک ہیں، اس پر رہے۔ ہاں جب کنفرم ہو جائے نا کہ یہاں قبر ہے تو پھر اچھی بات ہے کہ آپ اس کو وہ کر لیں، لیکن کنفرم ہو کیسے؟ یا تو ایسے مسلمان ہو جس پر آدمی اعتماد کرے کہ یہاں قبر تھی، ہم نے دیکھی تھی، تو ایسی کوئی صورت میں خواب کا اعتبار نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ میرے پاپا جان خصوصی اسلام میں سوال کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرا نام منیر ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اذکار پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ ارشاد فرما دیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے برکت کی دعا بھی فرما دیں۔ رسالہ جو ہے مدنی مذاکرہ قسط نمبر 5 پیج نمبر 4۔ سوال، گونگے کے لیے قراءت یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گونگا چونکہ قرآن مجید پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے اس پر قراءت کرنا لازم نہیں۔ سوال، گونگا بہرا قیام میں کیا کرے گا؟ کیا با مقدار فرض و واجب قراءت چپ کھڑا رہے گا؟ جواب، جی ہاں، قیام میں بمقدار فرض و واجب قراءت چپ کھڑا رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ باپا، ہمارے مدنی ماحول میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے نگرانوں، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کریں، تو خود بھی مدنی کاموں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ اطاعت کا ذہن بنتا نہیں ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نگران کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ فائدہ نہیں دکھ رہا ہوتا، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں زیادہ فائدہ دکھ رہا ہوتا ہے، تو اطاعت کا ذہن کیسے بنے؟ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے مدنی انعامات کے رسالے میں لکھا ہے کہ جو بلا وجہ شرعی مخالفت کرتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں، لیکن وہ بعض اوقات ذہن بنتا نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے میرا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے، مجھے بھی ویژن ہے، میں نے بھی اتنی ذمہ داری ہے، اتنا مدنی کام کیا، اتنا تجربہ ہے، تو اطاعت کا ذہن بنے کیسے؟ اطاعت کا ذہن یہ بنے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، عاجزی کرے۔ جب ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اس میں ہر ایک اپنے اپنے طریقے شامل کرے گا تو پھر تو معجون مرکب بن جائے گا۔ تو اپنے آپ کو جب تنظیم میں رہنا ہے تو اطاعت کرنی ہوگی۔ اب تنظیم سے آزاد ہے تو ٹھیک ہے، وہ اطاعت سے بھی آزاد ہو گیا، ماتحت رہ کر ہی کام کرنا ہے،
تو اس میں انشاءاللہ ترقی زیادہ ہوگی، ورنہ پھر لڑائی ہوگی، گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، میرے کو گھاس نہیں ڈالتا، میرے سے مشورہ نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں میری مانتا نہیں ہے، تو آپ کے ماتحت تو نگران نہیں ہے نا. تو یوں مطلب نگران سے ٹکرانے کی صورت میں علاقے کا کام ٹوٹے گا، دشمن شیطان فائدہ اٹھائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض جیسے کبھی ہم ماتحت ہوتے کبھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں. اب وہ اپنے منہ سے تو نہیں بولیں گے میری اطاعت کرو، تو ان کو کیسے ذہن دیا جائے اطاعت کا؟ مطلب مدنی مرکز کی اطاعت ہو لیکن جو طریقہ کار ہے تو آپ انہیں آگے والوں کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ابو کی اطاعت کرنی ہے، بیٹا ابو کی اطاعت نہیں کرے گا تو نگران بڑا جو سمجھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب ایسا نہ سمجھے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نگران کی اطاعت کی جاتی ہے، تو اب یہ دعوت اسلامی کا کام کیا کرے گا؟ چاکلیٹ کھائے اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سوال یہ ہے کہ محمد کیسان اور محمد مجسم نام رکھنا کیسا؟ مجسم تو میرا خیال چل جائے گا، یعنی جسم والا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسم والے تو ہیں. یہ کیسان کے معنی پر کچھ ایسے ہیں کہ اس پر لفظ محمد اس کے ساتھ نہ ملائے جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ 1990 سے پہلے جلال پور جٹا میں تشریف لائے تھے کم و بیش 2 دفعہ. تو سب سے پہلے الیاس اتاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے. علیہ السلام. ادھر آپ نے ایک محمدیہ مسجد ہے، عصر کی جماعت ادھر کروائی تھی، اور اس مسجد کی حاکمیت ہے اس وقت میرے پاس. تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا، ٹھیک ہے، بہت یاد رکھا آپ نے. تو آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت. میں 1994 میں بیعت ہوا تھا، 7ویں کلاس میں پڑھتا اس تھا. وقت عمر بہت چھوٹی ہوگی آپ کی. جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو ادھر پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے پکڑایا تھا انہیں، کھایا نہیں اس نے، کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے نا اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے. اب انتقال ہو چکا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. تو پیارے بابا جان ادھر نا مرغے کی ہڈیاں اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے، اگر ضیاء کوٹ گجرات والے بھائی یا جلال پور جٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی کرامت ہے جلال پور جٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے دن کی یہ روٹی ہے. نور کی برسات ہو. اور آخر میں پیارے بابا جان میرے لیے مغفرت کی دعا، میرے ماں باپ کے لیے، اور 6 سال ہو گئے میری شادی کو، اور اولاد نرینہ کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نیک اولاد عافیت کے ساتھ. ہڈیاں بھی تازی ہیں، ہڈیاں بھی تازی ہیں. ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی تھیں وہ بھر گئی تھی، ٹھیک ہے، ڈسپرس ہو گئی تھی وہ تو، لیکن یہ والی ہڈیاں ابھی تک بالکل قائم و دائم ہیں. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. نور کی برسات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد عتیق میرا نام ہے، گجرانوالہ سے ہم پہلی دفعہ میں آیا ہوں ادھر، بہت اچھا لگا ہے. جی آنو کچھ ماہ پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ خیر کی رحمت فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے، سب کو صبر عطا فرمائے. سوال میرا یہ ہے، میرا دوست ہے کہ یا میرا کزن ہے، اس نے 2 سال پہلے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے بزنس کے لیے، لیکن اس نے بزنس نہیں کیا. آج 2 سال بعد وہ مجھے پیسے دے رہا ہے، لیکن ایکسٹرا. کیا وہ ایکسٹرا پیسے لینے میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ طے کیا ہوا تھا؟ ہم نے ان کو پیسے دیے تھے بزنس کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بزنس نہیں کیا، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیے ہیں. لیکن 2 سال بعد آج وہ مجھے پیسے دے رہا ہے اور ساتھ ایکسٹرا پیسے کہتا ہے لے لو. وہ لینے جائز ہیں یا نہیں جائز؟ آپ نے مطالبہ نہیں کیا ہے؟ نہیں، وہ اپنے طور پہ خوشی سے دے رہا ہے. میں پیسے اس سے مانگتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں یا تجھے ابھی دوں گا نہیں، پھنسا ہوا ہوں، لیکن میں تجھے خوش کر دوں گا. یہ نا اس لیے میں ڈرا تھوڑا، لیکن میں اسے بار بار مانگتے ہی رہا ہوں، تقریباً کافی دیر مانگا ہے.
مانگتے بھی رہے ہیں. اب یہ مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس سے بچنے کے لیے کہ اگر میں پورے دیے تو یہ لڑائی کرے گا, کچھ ڈال دو. تو لینے جائز ہیں یا نہیں؟ یہ آپ جو بتا رہے ہیں پوزیشن, اس میں تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. اب اپنا جو بھی حق ہے وہ لے لیں, اور کیا جتنے دیے ہیں, اور اس سے خوش بھی ہو جائیں, مہربانی, معاف بھی کر دیں. چل مہربانی. اس کی مہربانی ہے, دے رہا, ورنہ آج کل تو کھا جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے اور بولتے بھی ہیں جو کر سکے ہو سکتا ہے کر لو, وصول کر لو. بعض ایسے بھی تو ہوتے ہیں. بہت بری بات ہے ایسا کہنا, آخرت میں تو بہت بڑی تباہی ہے اس کے لیے. لیکن یہ بیچارہ دے رہا ہے, پھنس گیا ہوگا درگزر, اپنے جتنے دیے اتنے لے لیں. مہربانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم. علیکم السلام سیوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرہ الیار سے آیا ہے, اور ابھی آج آخری دن ہے, ہم لوگ جائیں گے. ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, بہت ہم لوگ خوار ہے, اور سگریٹ بھی پیتا ہے, پردے میں ڈال کے جماعت میں کھڑا ہوتا ہے. اس میں اللہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ سگریٹ ناپاک نہیں ہے, اگر اس کی بدبو نہیں آتی اور جیب میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. جب بھی سگریٹ پیئیں اور اگر منہ میں بدبو ہے تو مسجد میں اس وقت تک جانا حرام ہے جب تک منہ میں بدبو ہے. بدبو صاف کر کے جانا ہوگا. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. عادت نکال دو, برکت بھی نہیں, اور برکت بھی نہیں, اور اس میں آگ جلا دیتے ہیں ہم. سگریٹ مفت تو نہیں آتی نا, پیسے لگتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب ہے اور اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, مثلا اس کے بھائی وغیرہ, اگر ان کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا علامہ ہے, مفتی ہے, یہ ہمیں بخشوا لے گا, ہمیں اب نمازوں کی وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں. ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ اب اگر یہ معاذ اللہ نماز کی فرضیت کا انکار کہ ہم کو نماز کی ضرورت نہیں, یہی بولتے ہیں ہم کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ جملہ تو فرضیت کے انکار کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارا بھائی علامہ ہے, ہمیں بخشوا لے گا. تو بس ہے تو بڑا خطرناک ہے. نماز کو جو فرض نہ مانے, نماز تو فرض عین ہوتی ہے, اپنے اوپر فرض ہوتی ہے, جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں, مثلا عاقل بالغ ہے تو اس پر تو خود اپنی نماز فرض ہے. یہ جملہ ہے بہت خطرناک. اگر فرض ہونے کا انکار وہ کر رہے ہیں تب تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. میں نے آپ کی شان میں ایک شعر لکھا ہے, اگر آپ حکم فرمائیں تو میں عرض کر دوں. میں حکم کیسے کروں کہ میری شان بیان کرو؟ ہمیں سنا دے آپ. یہ ایسے اشعار سناتے ہیں, میں نے کبھی حکم کیا؟ آپ سنا دے, کوئی اس طرح کی صورت نکلی ہو تو میں مطلب میری مہربانی ہے کہ میں ڈانٹتا نہیں ہوں, اور کیا کہوں. دیوان سنو کیا اپنے لکھا ہے, سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشقان عطار متوجہ ہوں. میرے خیال مطابق میرے پیر تے آ کے اگاں حسن دی بس ہو گئی ہے. میٹھی تے سونی مسکراہٹ پھر خوبصورت داڑھی ویکھ کے پیار دی چس ہو گئی ہے. سبحان اللہ. سر تے تاج سبز امامے دا, ہائے ہن تاں چس دی وی چس ہو گئی ہے. اے مرشد میں تھوڑا پیار لکائی رکھاں وچ سینے دے, اے گل عمران دے وسو ہن بے وس ہو گئی ہے. نور کی برسات. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا, ہادی